ہر پرسہ لینے زہرا جاتی ہے، زہرا کا پرسہ لینے علی آتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا پہلا عزادار ہے۔ میں لفظ پھر کہنے لگا، علی زہرا کے عزادار ہے۔ علی نے زہرا کے بعد زہرا کے لیے پہلا امام بارگاہ بنایا۔ ریت پہ بیٹھ کے روتا تھا کائنات کا علی۔ ہم انہی ایام میں سے کو دن تلاش کرتے ہیں۔ کتنی غربت ہے محمد کی بیٹی پہ، نہ کسی کو شہادت کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ کسی کو قبر کا پتہ ہے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ کب شہید ہوئی، یہ بھی نہیں پتا کہ علی نے کہاں دفن کی۔ ان رازوں سے پردہ اٹھائے گا جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا۔ میں منت کر کے کہوں گا، ایام فاطمیہ کو ترک نہ کیا کرو۔ کوشش کرو ان مجلسوں کی، یہ نہیں کہ صرف یہاں، جہاں جہاں ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہوں، زہرا کی مجلس پہ ضرور جایا کرو، اس لیے کہ یہ ہر مجلس میں سب سے پہلے آتی ہے۔ جہاں تم حسین کی مجلس پورا سال کرواتے ہو، یہ بی بی سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کی مجلس پہ سارے آتے ہیں۔ اس کی شہادت کربلا کی شہادت سے بڑی شہادت ہے، جس کا جملہ ہے اللہ اسی کو اجر دے۔ میں ممبر سے ایام فاطمیہ کا مصائب پڑھتے ہوئے جملہ پڑھنے لگا ہوں، عاشورہ سے زیادہ دکھ ہے فاطمہ کے مصائب میں۔ جس کے حصے کا غم ہوا وہ سینے پہ ہاتھ مار لے گا۔ آپ کہیں گے عاشورہ کہاں؟ یہاں ایک بی بی شہید ہوئی، وہاں حسین کے گھر سے 72 جنازے نکلے۔ ایک ہی فرق پڑھوں گا، اگلا فرق نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو۔ وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ بیٹے دیکھ رہے تھے، بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زخمی ہو گئی۔ بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زمین پہ گر گئی۔ مولا امیر المومنین کے جس صحن میں داخل ہو گئے، گنبد، حرم، زری پہ جاؤ گے، شہنشاہیت، جلالت۔ جب زیارت کی کتاب اٹھاؤ گے، زیارت کا پہلا لفظ السلام علیکہ یا افضل المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ مجھ سے سوال کرو کہ علی کائنات کا پہلا مظلوم کیوں ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے مولا عباس کا عالم ہے۔ میں غازی مولا سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، مولا عباس آپ بھی بڑے مظلوم ہیں، لیکن تیرا بابا تجھ سے بڑا مظلوم ہے۔ میں پھر مصائب میں جملے روک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی مومن کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میں نے لفظ کہا ہے کہ عباس سے بڑے مظلوم تھے علی، عباس سے بڑے مظلوم تھے علی، عباس سے بڑے صابر تھے علی، عباس سے زیادہ مظلوم تھے علی۔ مجھ سے صدر اگلی سننا اور گھر تک ماتم کرنا۔ سکینہ کو تماچا عباس کے جانے کے بعد لگا تھا، سکینہ کو تماچا عباس کی زندگی میں نہیں لگا تھا۔ علی زندہ تھے، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا، روگ کے دیا علی میرا رخسار زخمی۔ علی زندہ تھے، زندہ تھے علی، یا زہرا کا ہاتھ چہرے پہ، بی بی کا ہاتھ پہلو پہ۔ کتنے دن زندہ رہی کسی کو نہیں پتا، 30، 75، 90۔ میں اس پہ بحث ہی نہیں کروں گا کہ کون سی روایت زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے تو صرف رونا ہے، ہم رونے کے لیے ایک ہی بات پہ رو لیتے ہیں، جتنے دن بھی زندہ رہی ہے، رہی روتی ہے۔ رونا ایک لمحے کا بھی رونا ہوتا ہے، رونا سالوں کا بھی رونا ہوتا ہے۔ بابا کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میری نسلیں بھی یہ قرضہ اتارنا چاہے نہیں اتار سکتی۔ مجھے ممبر سے عزت ملی ہے اس بی بی کے نام کی وجہ سے۔ مجھے اس بی بی کے مصائب سے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے۔ میں کوئی لفظ ضائع نہیں کروں گا۔ میں تمہیں 5 دن صرف زہرا ہی کے مصائب سناؤں گا۔ 5 دن میں نہیں بیان کر سکتا
کہ بابا کے بعد کتنا روئی. ایک سطر میں اگلی پڑھنے لگا ہوں, یہاں سے مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا مصائب پڑھنا ہے. بابا کو دنیا سے گئے 3 دن ہوئے تھے, زہرا کا دایاں ہاتھ تسبیح نہیں کرتا تھا. بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی, بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. میں جملے بھی پڑھ رہا ہوں اور مجمع کو بھی دیکھ رہا ہوں. جو نہیں رو سکا جناب زہرا اسے معاف کر دینا, اس کے سمجھنے میں غلطی نہیں ہے, میرے پہنچانے میں غلطی ہو گئی ہے. میں نے جملہ کا باب ہے کہ 3 دن کے بعد تنویر بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے, مجھے عباس کے علم کی قسم ہے, میں 14 کی کچہری میں کھڑا ہو کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. تمہارے ڈر سے ممبر پہ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح اس لیے نہیں پڑھتی تھی کہ بی بی کا دائیں ہاتھ پہلو پہ تھا. یہ محمد کی نمازی بیٹی تھی, یہ اپنی ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو تسبیح سے محروم نہیں کر سکتی تھی. بی بی کا پہلو زخمی صرف نہیں تھا, بی بی تسبیح اس لیے نہیں پڑھتی تھی, بی بی کے ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو گئی تھی. محمد کی بیٹی کا ہاتھ تسبیح پڑھنے کے قابل نہیں تھا, تسبیح کے قابل نہیں تھا. صرف پہلو نہیں, صرف پہلو نہیں, ہاتھ زخمی. تہران کے بہت مشہور روضہ خان خطیب عالم دین استاد حسین انصاریان مرکزی خطیب تھے ایران کے. ان کو سننے کے لیے جم غفیر آتا تھا. استاد انصاریان تہران کی مرکزی امام بارگاہ میں بی بی زہرا کے مصائب پڑھ رہے تھے. استاد نے پڑھ دی زہرا کی شہادت, مجلس تمام ہو گئی. استاد امام بارگاہ کے حجرے میں چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے. امام بارگاہ خالی ہو گیا. ایک شخص کی چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی. استاد نے مجلس کے کافی دیر بعد جب مسلسل گریے کی آواز سنی تو انہوں نے امام بارگاہ کے منتظمین سے کہا, کون شخص ہے جو ابھی تک رو رہا ہے؟ کہنے لگے استاد کئی بار گئے ہیں, ایک بوڑھا ہے جو بیٹھا ہے امام بارگاہ میں, اس کی چیخیں ختم نہیں ہو رہی. استاد نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ. استاد انصاریان اپنی جگہ سے اٹھے, اس بزرگ کے پاس آئے, زمین پہ بیٹھے, سینے سے لگایا, بی بی زہرا کا پرسہ دیا, بی بی فاطمہ کی تعزیت کی. کرنے کے بعد ماتھا چوم کے کہنے لگے مجھے بتا سکتا ہے کون سا ایسا جملہ ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہا ہے؟ اس نے چیخے مارتے ہوئے استاد کی طرف دیکھا. اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی بار زہرا کی شہادت سنی ہے. استاد تو نے ممبر پہ جملہ پڑھ دیا ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں شہید ہو گئی تھی. استاد نے کہا ہاں میں نے جملہ پڑھا ہے. کہنے لگا میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کے مرض کا علاج کرتا ہوں. مجھے قرآن کی قسم ہے کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اسے سانس لیتے بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ جانے اتنے دن محمد کی بیٹی کس حال میں زندہ